عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور پرمسرت موقع پر مراد آباد شہر میں جگہ جگہ جلسوں اور محفلوں کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی ذیل میں ہر سال کی طرح ان سال بھی غریب نواز چوک، محلہ گڑیا باغ، نواب پورہ میں 10 ربیع الاول شریف مطابق 24 اگست 2026 کو بروز پیر بعد نماز عشاء انجمن غلامان مصطفیٰ محلہ گڑیا باغ نواب پورہ کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت اور عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد کیا گیا، جس میں شمع توحید و رسالت کے پروانوں نے پروانہ وار شرکت کی۔ اس عظیم الشان جلسے کی صدارت نائب مفتی اعظم جامع نعیمیہ مراد آباد فقیہ عصر حضرت علامہ مفتی محمد سلیمان برکاتی نعیمی نے، نظامت حضرت حافظ و قاری سجاد حسین نعیمی خطیب و امام مسجد غریب نواز نے، اور نگرانی و قیادت حضرت علامہ و مولانا محمد جمال الدین برکاتی نعیمی نے فرمائی، جبکہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد حنیف مصباحی سربراہ اعلیٰ مدرسہ فاروقیہ بھوجپور ضلع مراد آباد بحیثیت مقرر خصوصی اسٹیج پر رونق افروز رہے۔ جلسے کا آغاز حضرت حافظ و قاری محمد معراج نعیمی خطیب و امام چشتیہ صابریہ مسجد نے تلاوت کلام پاک سے کیا، اور مشہور نعت خواں حضرت حافظ عباد حسین و متعدد طلباء عزیز نے اس موقع پر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ لیجیے پیش ہیں کچھ نظارے۔ سبحان اللہ بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے موت آقا آئے، مجھے موت آقا آئے، تیرا ذکر کرتے کرتے، تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، کس چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، کس چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، تو نے اتنا بھر دیا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، اشکول بھرتے بھرتے، اشکول بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے، میری بات کرتے کرتے یاد کو یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو، کون ہے جو کی سنے تیرے سوا میری پکار ہو۔ مقرر خصوصی حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد حنیف مصباحی نے اس موقع پر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بتاتے ہوئے
فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے اور آپ نے ہی بیٹیوں کو معاشرے میں صحیح مقام عطا فرمایا۔ مفتی صاحب نے زمانہ جاہلیت کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایسے برے حالات ہیں، لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، لوگ زندہ کا غور اس کو کر رہے ہیں، زندہ کا بنا رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو، کیسے حالات رہے ہیں۔ مجھے واقعہ تاریخ اسلام کے اندر ہی ملتا ہے، ایک انسان ہے، اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد میں اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میری بیوی میں اس بچی کو ایک دعوت میں لے کے جا رہا، اچھے کپڑے پہنا دو۔ تو اس کے بعد اسے کاندھے پر نہیں بٹھایا، بچی کو انگلی پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد میں جنگل کی جانب لے کے چلا جا رہا ہے۔ کنواں جب قریب میں آتا ہے، اس بچی کا ہاتھ پکڑتا ہے وہ انسان اور اس کے بعد میں کنویں کے اندر وہ ڈال دیتا ہے۔ ایسی لطیف چیز رہی ہوگی بچی کی، اس نے کیا یاد کیا ہوگا؟ اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوگا، مولا کسی ایسے رسول کو بھیج دے جو زحمت بھر کر نہیں بلکہ رحمت بھر کر تشریف لے آئے۔ اس انداز سے رسول کو بھیج دے جو عورتوں کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت بن کر تشریف لے آئے۔ اس کی آواز وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے پہنچی ہوگی، کس انداز سے اس نے دعائیں کی ہوگی، کس انداز سے حالات میں یہ گزر رہے ہوں گے۔ لڑکیاں اپنے باپ کے سامنے آنے کے لیے وہ کترا رہی ہوں گی۔ اس کے بعد اس بچی کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ مکے کی سرزمین پر نبی کریم علیہ السلام صبح ساجی کے وقت میں پیدا ہوئے ہیں۔ وہ پیدا ہونے کے بعد میں اپنا انتصار اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد میں عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ اے اللہ تو میری امت کو تو مجھے عطا فرما دے، اے اللہ تو میری امت کو میری امت کو بخش دے۔ یہ ساری باتیں میرے مصطفیٰ سجدے میں ادا کر رہے ہیں۔ آپ کا سجدہ اگر ہوتا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جا رہا ہے اور مصطفیٰ کا پہلا سجدہ ادا ہو رہا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ ربی حبلی امتی کہا جا رہا ہے۔ حضرت مفتی محمد حنیف مصباحی کے خطاب کے بعد ناظم اسٹیج حضرت حافظ و قاری سجاد حسین نعیمی نے عوام سے 12 ربیع الاول شریف مطابق 26 اگست 2026 کو قلعے والی مسجد سے برآمد ہونے والے عظیم الشان جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادب و احترام کے ساتھ شریک ہونے اور نمازوں کی پابندی کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، حضرت تقریر فرما رہی تھی اور ہمیں پتہ یہ رہی تھی کہ جلوس بھی نکالو، پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرو، جلوس بھی نکالو اور ساتھ ساتھ نمازوں کی بھی پابندی۔ جلوس میں جائیے، جیسے یہاں گھر کے بعد نکلتے ہیں یہاں سے غالباً 4 بج جاتے ہیں، 3 یا 4، تو نماز پڑھ کے یہاں سے نکلیے، جیسے بتایا حضرت نے خوشبو لگا کر ہدیہ سلام درود بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرتے ہوئے چلیے ادب و احترام کے ساتھ۔ اور یہ میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ جلوس میں کوئی بدنظمی پیدا نہ ہونے پائے۔ عموماً دیکھا گیا لوگ چھتوں پہ کو پھینک رہے ہیں، صاحب رزق ہے، حلوہ ہے، جو بھی ہے اس کو پھینکے نا، اس انداز سے دیتے ہوئے جائیں کہ وہ زمین پر نہ گرے اور لینے والے ادب و احترام سے لے کر رکھیں۔ اگر ضرورت ہے حالے، ضرورت نہیں ہے تو حالے۔ صدر جلسہ حضرت علامہ مفتی محمد سلیمان برکاتی نعیمی نے اس موقع پر فرمایا، اس محسن انسانیت کی بارگاہ عالیہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ابھی آپ نے خطیب اہل سنت محب گرامی وقار حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف صاحب کا اطلاع شیخ الحدیث جامعہ فاروقیہ زورو قصبہ پھولپور سے بڑی مجلل و مفصل تقریر سماعت کی۔ میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس محسن انسانیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے باادب سر پہ ٹوپی
لباس اگر ہو سکے تو سفید لباس پہننا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ احسن الثياب البیض و احسن الطعام اللحم، تمام کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑا سفید کپڑا پہننا ہے، سبحان اللہ. اور تمام کھانوں میں سب سے بہترین کھانا گوشت کا کھانا ہے. یہ حدیث پاک میں آپ موسم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں. جلوس کی شکل میں آئے، تنہا آئے تو آپ ساتھ میں ٹوپی اوڑھ کر آئے، لباس جو بھی آپ کو مہیا ہو پہن کر آئے. سفید لباس کا تو اچھا لباس ہے، اور درود اسلام کا نذرانہ، درود اسلام کا ورد آپ کی زبان پر ہے. مفتی سلیمان برکاتی صاحب کی تقریر کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا. صلاۃ و سلام کے بعد مفتی سلیمان صاحب نے دعا فرمائی اور حاضرین نے آمین آمین کی صدائیں بلند کیں. اس موقع پر انجمن غلامان مصطفیٰ کی جانب سے سبھی حاضرین کے درمیان شیرینی بھی تقسیم کی گئی. جلسے کے انتظام و اہتمام میں انجمن غلامان مصطفیٰ کے صدر محمد نسیم، نائب صدر محمد ناظم، سیکریٹری دلشاد حسین، معزز ممبران محمد صدام، چودھری ناظر علی، محمد فرید، دانش علی، محمد مقیم، حاجی عبد القادر، محمد عظیم، محمد عارف، محمد خلیل، محمد شانو اور دیگر نوجوانان محلہ پیش رہے. اس دوران حضرت مولانا عبدالسبحان نعیمی، حضرت مولانا عبد الجبار مؤذن مسجد غریب نواز، حافظ اللہ بخش، حافظ محمد امین،
حضرت مولانا ضیاء العزیز اور محمد فیصل بھی زینت اسٹیج رہے۔ حضرت علامہ و مولانا محمد جمال الدین برکاتی نعیمی نے اس پروگرام کے بارے میں معلومات فراہم کراتے ہوئے سٹی چینل کو بتایا، الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انجمن غلامان مصطفیٰ محلہ گڑیا باغ نواب پورہ کی طرف سے شان و شوکت کے ساتھ بڑے دھوم دھام کے ساتھ اہتمام کیا گیا ہے۔ الحمدللہ کسی شاعر نے کہا ہے، شجر بولتا ہے، حجر بولتا ہے، محمد کا کلمہ صنم بولتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے جشن عید میلاد النبی کی خوشی میں ہمارے نوجوانان کمیٹی نے اپنی قیمتی وقت نکال کر بڑے دور و دراز سے علماء کرام کو مدعو کیا۔ الحمدللہ وہ علماء کرام بالخصوص ان کے بلاوے پر تشریف لائے اور عوام کو بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اصلاح معاشرہ پر اور جشن عید میلاد النبی منانے کے طور و طریقے سمجھایا۔ تو الحمدللہ بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف صاحب مصباحی تشریف لائے، مفتی سلیمان صاحب جامعہ نعیمیہ سے تشریف لائے، نظامت حضرت قاری سجاد صاحب نے بخوبی انجام دی، تلاوت کلام اللہ قاری میرا صاحب نے فرمائی، اور میری قیادت میں یہ تمام نوجوانان نے بڑے حوصلے اور ہمت کے ساتھ ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے تن سے، مال سے، روپے سے، درہم سے قدم قدم پر پیش رہا، اور الحمدللہ یہ آج جو آپ نے یہ جشن دیکھا، یہ آج جو آپ نے بزم دیکھا، یہ بچوں کی یہ کاوشیں اور ان کی محنتیں ہیں۔ میں اپنی طرف سے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں ان نوجوانوں کو کہ زیادہ سے زیادہ اور نوجوان شامل ہو اور اس انجمن کو برقرار رکھے اور جشن عید میلاد النبی منا کر ثواب دارین حاصل کرے۔ جزاک اللہ۔ موقع پر پوری جلسے گاہ کو نوجوانان محلہ نے بہت اچھی طرح سجایا تھا اور یہ سجاوٹ قابل دید تھی۔